آج بہت ہی اہم رات ہے، انشاءاللہ خدا ہم سب کو توفیق دے۔ مرحومین کو یاد کرنے کی رات ہے، لہذا جتنے مومنین مومنات آئے ہیں ان کے مرحومین کے لیے، تمام مومنین جس دنیا سے گزر گئے ہیں ان کے لیے، شہداء اسلام کے لیے سورہ فاتحہ و بسم اللہ۔ صلوات پر محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ کما هو أهله، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين۔ زمانے کے امام کی ظہور کے لیے سب مل کے دعا کریں۔ الہی عظم البلاء وبرئ الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المؤبل في شدة والرخاء۔ اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرض علينا طاعتهم
ناصرا یا مولانا یا صاحب زمان یا بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل صلوات محمد سامعین، قرآن کریم کی آیت ہے کہ مسلمانوں، جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو، اتباع کرتے ہو، پیروی کرتے ہو، تمہارے نبی کا شان یہ ہے، تمہارے نبی کا مقام یہ ہے کہ ان کے اس دنیا میں ظاہراً آنے سے پہلے ہم نے ان کا ذکر تورات میں بھی کیا ہے اور انجیل میں بھی کیا ہے، اور خدا یہ فرما رہا ہے کہ اس ذکر کو کوئی یہودی مٹا نہیں سکتا، کوئی عیسائی مٹا نہیں سکتا، جبکہ یہ کتاب تورات و انجیل جو ہے یہ یہودیوں کے اختیار میں ہے، کتنی آیتوں کو نکال دیتے ہیں، ترجموں کو بدل دیتے ہیں، مگر یہ قرآن کا کہنا ایک زندہ معجزہ ہے کہ یہ جتنی بھی کوشش کر لیں مگر قیامت تک اس کتاب میں تمہارے نبی کا ذکر رہے۔ اور کل آپ نے سنا کہ صرف ہمارے نبی کا ہی ذکر نہیں بلکہ نبی کے وسیع اور جانشین مولا علی کا ذکر بھی موجود ہے، اور انشاءاللہ آئندہ مجالس میں عرض کریں گے کہ اس کتاب میں جو انہوں نے تحریف کی ہے، بہت آیتیں بدلی ہیں، مگر اس کے باوجود مولا علی کے ذکر کے ساتھ زمانے کے امام کا ذکر بھی موجود ہے۔ صلوات پہ محمد۔ کل ہم نے چند آیتیں آپ کی خدمت میں بتائیں جس میں حضرت ایلیا کا ذکر ہے کہ ایلیا آنے والی شخصیت ہے۔ میں گزارش کروں گا کہ یہ نسخے جو ہیں، پرانے نسخے اپنے پاس رکھیں، کیونکہ ہر نئے نسخے میں یہ چیزیں بدلتے رہتے ہیں، اور اس وقت کئی ایسی کتابیں نایاب ہیں جو انہوں نے بدل دی ہیں، جیسے فارقلیت کا لفظ انہوں نے بدل کے روح القدس لکھ دیا، لیکن مولا علی کا نام آج بھی ایلیا موجود ہے، 16 آیتیں موجود ہیں۔ اب جیسے ہماری تحقیق ان تک پہنچے گی، دوسرے مومنین کی تحقیق، تو آئندہ ایڈیشن میں وہ کیا کریں گے، اس کو بھی نکال دیں گے۔ لہذا یہ مولا کے فضائل جو ان کتابوں میں ہیں یہ محفوظ کر کے رکھیں۔ ابھی جو پرانی بائبل ہیں جن میں فضائل تھے انہوں نے نکال دیے، اس کے چند نسخے رہ گئے ہیں۔ لہذا عزیزان گرامی، آج بھی آپ کی خدمت میں مولا علی کا ذکر انجیل سے پڑھ رہا ہوں، اور یہ ہے میتھیو
the New Testament of the Matthew. New Testament انجیل کو کہتے ہیں. بہت ساری انجیلیں ہیں, جان کی ہیں, متی کی ہیں, مارک کی ہیں. یہ میتھیو کی انجیل ہے اور اس میں جو چیپٹر ہے وہ 27 یعنی 27 ہے اور آیہ کا نمبر جو ہے 46 ہے. At about 3 o'clock Jesus cried out with loud shout, Eli, Eli, lema sabachthani. 3 بجے کا وقت تھا جب حضرت عیسیٰ کو پھانسی کے تختے پہ چڑھا دیا گیا. ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ بلند آواز سے فریاد کرنے لگے, ایلی ایلی لما شبقتنی, اے ایلی میری مدد کے لیے آ. ایلی ایلی لما شبقتنی, اے ایلی میری مدد کے لیے کیوں نہیں آتے؟ اب ہم عیسائیوں سے سوال کرتے ہیں کہ اے عیسائیوں, اگر تم کہتے ہو کہ عیسیٰ خدا ہے تو پھر علی سے مدد کیوں مانگ رہا ہے؟ صلوات پڑھی محمد ایلی ایلی لما شبقتنی, اے ایلی میری مدد کے لیے کیوں نہیں آتے؟ عزیزان گرامی, میں نے عرض کیا پرانے نسخے انہوں نے بہت ساری چیزیں مٹا دی ہیں. یہ ایلی کون ہے؟ اب یہاں پر عیسائی کہتے ہیں, انشاءاللہ کل اسی انجیل سے بھی ثابت کروں گا. آج آپ کو زبور کی طرف لے جاتا ہوں کہ ایلی کون ہے. ہم کہتے ہیں عیسائیوں بتاؤ یہ ایلی کون ہے جس سے حضرت عیسیٰ مدد مانگ رہے ہیں؟ کہتے جناب یہ ایلی جو ہے خدا کا نام ہے, یہ تمہارے علی سے مدد نہیں مانگ رہے ہیں. ایلی خدا کا نام ہے, لہذا حضرت عیسیٰ جو ہے خدا سے مدد مانگ رہے ہیں. چلیے اگر یہی بات ان کی مان لی جائے تو اتنا تو ثابت ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ خود خدا نہیں ہے, کیونکہ خدا تو کسی سے مدد نہیں مانگتا. کہ یہ ایلی جو ہے خدا ہے, حضرت عیسیٰ خدا سے مدد مانگ رہے ہیں. ٹھیک ہے, حضرت عیسیٰ خدا سے مدد مانگ رہے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ایلی کون ہے. صلوات پڑھی محمد گرامی. اب ہم چلتے ہیں زبور کی طرف. حضرت داؤد اپنی امت سے کہتے ہیں, It is our duty to revere him whose name is Eli. یہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ عزت کریں اس کی جس کا نام علی ہے. یہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ عزت کریں اس کی جس کا نام علی ہے. حضرت داؤد, ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ علی کون ہے؟ یہ خدا ہے یا خدا کا ولی ہے؟ صلوات پہ محمد. اس کے بعد فرماتے ہیں, It is through his obedience the path of both worlds are straightened. اسی علی کی اطاعت میں دنیا اور آخرت صراط مستقیم ہے. اگر صراط مستقیم چاہتے ہو علی کی اطاعت کرو. حضرت داؤد, مگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایلی کون ہے؟ یہ خدا ہے یا خدا کا بندہ ہے یا ولی خدا ہے؟ اب حضرت داؤد فرماتے ہیں, This honorable personality is also called as Haidar. This honorable personality is also called as Haidar. اس عزت دار شخصیت کو حیدر بھی کہتے ہیں. کون حیدر؟ حیدر is helper of helpless. وہ حیدر جو بے سہاروں کا سہارا. Is like a lion. وہ حیدر جو شیر کی طرح دلیر ہے. کون حیدر؟ And is to be born in Kaaba. اور وہ حیدر جو مولود کعبہ ہے. اب بتاؤ وہ کون ہے جو شیر کی طرح دلیر بھی ہے؟ وہ کون ہے جو بے سہاروں کا سہارا بھی ہے؟ وہ کون ہے جو مولود کعبہ بھی ہے؟ اب اس کے بعد حضرت داؤد فرماتے ہیں, to seek his help. اسی علی کی مدد کو تلاش کرو. to seek his help. اسی علی کی مدد کو تلاش کرو. وہاں
پر حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں ایلی ایلی لما شبقتنی، اے ایلی میری مدد کے لیے آ. یہاں حضرت داؤد کہہ رہے ہیں ٹو سیک ہز ہیلپ، اسی علی کی مدد کو تلاش کرو. پتہ یہ چلا کہ یا علی مدد کہنا، علی سے مدد مانگنا بدعت نہیں ہے، انبیاء کی سنت ہے، مومنوں کی عادت ہے. صلوات پڑھیں محمد. میں نے عرض کیا کہ آج مذہب اہل بیت پر 3 حملے ہو رہے ہیں، اندر سے بھی باہر سے. ایک وہابیت کا حملہ ہے، اور ایک نصیریت کا حملہ ہے، اور ایک اخباریت کا حملہ ہے، جن سے آپ کو باخبر بھی رہنا ہے اور اپنے عقائد کی حفاظت بھی کرنی ہے. عزیزان گرامی، جو لوگ کہتے ہیں یا علی مدد سے انکار کرتے ہیں، یا علی مدد قرآن سے ثابت ہے. انہوں نے فرمایا ہم ایسے نہیں کہتے یا علی مدد، یا رسول خدا سے مدد دیتے ہیں، یہ قرآن سے مدد ثابت ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، خود یہ آیت کہہ رہی ہے، خدا خود کہہ رہا ہے کہ مجھ تک پہنچنے کے لیے وسیلے کو تلاش کرو. اور اہل بیت نے کہا کہ نحن وسیلۃ اللہ، ہم ہیں اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلے. تو جو وسیلت اللہ ہے، جو ولی اللہ ہے، جس نے ولی خدا سے مدد مانگی، اس نے خدا سے مدد مانگی. صلوات پڑھیں محمد والا. اور دوسری آیت سورہ حدید کی آپ کی خدمت میں عرض کروں، جہاں صاف ظاہر ہے یا علی مدد کہنا سنت انبیاء ہے. سورہ حدید آخری آیتیں وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ. خدا فرما رہا ہے کہ ہم نے لوہے کو نازل کیا ہے، اور اس لوہے میں سخت لڑائی بھی ہے، اور اس میں لوگوں کے لیے نفع بھی ہے. اب یہاں پر ذرا آج سائنس کا زمانہ ہے، اگر ہم کہیں گے لوہا آسمان سے نازل ہوا ہے، عیسائی اعتراض کریں گے، یہودی اعتراض کریں گے، غیر مسلمان اعتراض کریں گے کہ قرآن نے کیا کہا، لوہا تو زمین سے نکلتا ہے، آسمان سے تو بارش برستی ہے، کبھی لوہا نازل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. عزیزان گرامی، عجیب آیت ہے، عجیب عظمت ہے مولا علی کی. اب اگر کوئی کہہ دے کہ جناب یہ اگر کوئی فضیلت مولا علی کی چھپانا چاہے تو قرآن کی عزت پر حرف آتا ہے، قرآن کی عظمت پر حرف آتا ہے، کلام خدا پر حرف آتا ہے کہ خدا کے کلام میں اتنی بڑی کیا غلطی ہو سکتی ہے. بھائی لوہا تو زمین سے نکلتا ہے، مگر قرآن کہہ رہا ہے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے نازل کیا لوہے کو آسمان سے. اب اگر قرآن کی عزت کو بچانا ہے، کافروں کا جواب دینا ہے، تو سنی مفسر بھی مجبور ہے اور شیعہ مفسر کو بھی بتانا ہے کہ ایک لوہا ایسا ہے جو زمین سے نہیں نکلا، آسمان سے نازل ہوا ہے. اگر کوئی متعصب علی کے اس فضائل کو چھپانا چاہے، فضیلت کو چھپانا چاہے، تو قرآن کی عظمت پر بات آ جائے گی کہ قرآن نے غلط کہا، لوہا تو زمین سے نکلتا ہے. لہذا یہاں مفسر مسلمان ہر مفسر مجبور ہے کہ قرآن کو سچا ثابت کرے کہ قرآن نے غلط نہیں کہا. ایک لوہا ایسا ہے جو زمین سے نہیں نکلا، آسمان سے نکلا، آسمان سے نازل ہوا. وہ کون سا لوہا ہے؟ اللہ اکبر. جب جنگ احد میں مولا علی کی تلوار ٹوٹ گئی تو ایک مرتبہ آسمان سے آواز آئی، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذو الفقار. یہ لوہا آسمان سے آیا ہے. اللہ نے پہلے ذوالفقار کا ذکر کیا، اس کے بعد صاحب ذوالفقار کا ذکر، تاکہ شک نہ رہے. لوہے کا ذکر کیا جو آسمان سے آیا، یہ ذوالفقار ہے. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ. اور اللہ جانتا ہے کہ کس نے اللہ کی مدد کی اور اللہ کے رسولوں کی مدد کی. رسول نہیں ہے، رسلہ یعنی جمع کا صیغہ ہے. مددگار ایک ہے مگر مدد کر رہا ہے
رسولوں کی ایک مددگار ہے، رسول نہیں ہے، رسلہ جمع کا سیگا، 3 یا 3 سے زیادہ، مددگار ایک ہے اور مدد کر رہا ہے رسولوں کی۔ اب مولا علی کے زمانے میں تو ایک ہی ہمارے رسول خدا ہیں، مگر قرآن یہ کہہ رہا ہے یہ جو صاحب ذوالفقار ہے یہ ایک نبی کا مددگار نہیں ہے، یہ انبیاء کا مددگار ہے۔ اب بات کیسے سمجھ میں آئے؟ آگے بڑھیں، وَرُسُلَهُ بِالْغَیْبِ، یہ مددگار نبیوں کی مدد کر رہا ہے غیب میں رہ کر، غیب میں رہ کر۔ ہاں اب یہاں پر بات صاف ہو گئی کہ غیب میں رہ کر مولا علی مدد کر رہے ہیں، اور یہی حدیث ہے کہ رسول خدا نے فرمایا اے علی تو نے میری ظاہر میں مدد کی ہے اور دیگر انبیاء کی غیب میں رہ کر مدد کی ہے۔ صلوات پڑھی محمد۔ یا علی مدد قرآن سے ثابت ہے، یا علی مدد حدیث سے ثابت ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی اہل سنت کا بہت بڑا عالم ہے، لکھتا ہے جنگ احد کے بارے میں کہ وہ بہت سخت جنگ تھی، اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ سارے مسلمان جو ہیں ادھر تتر بتر ہو گئے، بہت سارے بھاگ گئے، مگر مولا علی تنے تنہا رسول خدا کی حفاظت کر رہے ہیں، تلوار بھی ٹوٹ گئی ہے اور کافروں کو ہٹا رہے ہیں۔ کافر چاہ رہے ہیں کہ رسول خدا کو قتل کریں،